وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 19 سے 24 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 19. ویل یومئذ للمکذبین. پس تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین. کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے ایک ذلیل پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا. الی قدر معلوم. ایک معین اندازے تک. فقدرنا. پھر ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون. تو ہم کیسے اچھے اندازہ لگانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. پس تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن. سامعین کرام، انسان کی حقیقت کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین. انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک حقیر پانی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اصل میں انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے. ناشکرہ کا مطلب کیا ہے کہ جو منعم ہے اس کا اس کو احساس نہیں ہے. دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے. ظاہر ہے کہ مطلب وہ پانی جو عورت کے وہ پانی جو مرد کی پیٹھ میں تھا، اس نے بننا ہے ماں کے رحم یعنی ماں کے پانی سے مل کے رحم میں قرار پکڑنا ہے. میری اور آپ کی حقیقت تو یہی ہے نا، یعنی ظاہری حقیقت. اب دیکھیں، اس میں انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو پھر یہ ہے کہ وہ اب اپنے رب کو پہچان لے گا. دیکھیں، ہمارے دو جز ہیں،
دو پارٹ ہیں. ایک کا پارٹ جو ہے وہ نہایت ہی بے قدر و قیمت ہے، لیکن ایک جو حقیقی پارٹ ہے ہمارا وہ تو نہایت اعلیٰ ہے، وہ تو ایسا ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ ہمارا جو تمام سرکشی ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے احکامات سے روگردانی، تو اس کی بنیاد تو ہم نے ظاہر کو بنا رکھا ہے. ایک اگر مالدار شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی بھی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، تو زیادہ تر تو یہ مال جو ہے یہ غفلت میں ڈالنے والا ہے انسان کو. پھر ہمیں تو دنیا نے غافل کر دیا ہے، یعنی ہمارے ظاہر نے ہمیں غافل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے. ظاہر کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کی وجہ سے. کیوں؟ اچھا، تو یہ سارا ظاہر کا چکر ہے. ظاہر کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں اور بھلا رہے ہیں اور بھلائے رہنا چاہتے ہیں، صرف ظاہر کی وجہ سے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے. آپ دیکھیں، باطن تو ہماری گمراہی کی وجہ نہیں ہے، باطن تو سراسر نیک ہے ہمارا، اور اس کی جو ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ حیثیت ہے اس کی، ہماری باطن کی، اور باطن تو ہمارا نیک ہے. لیکن جب ظاہر میں آتا ہے انسان، دیکھیں میں مثال کے طور پہ کوئی باغی آدمی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ سے بغاوت پہ آمادہ ہیں، تو وہ کیوں؟ وہ ظاہر کی وجہ سے. تو آپ اپنے ظاہر کی حقیقت تو دیکھو. ایک تو یہ دیکھو یہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، پھر کس چیز سے پیدا کیا ہے، تمہارے ظاہر کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. اور یہ یعنی موت سے پیدائش سے لے کر موت تک تمہارے اندر یہ کاریگری کون کر رہا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، فقدرنا فنعم القادرون، بہت اچھا اندازہ لگایا ہے. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا ظاہر سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے ارادے کی وجہ سے ہے. اللہ نے چاہا تو میں اور آپ کو اس نے عدم سے وجود میں لے آیا. اور جو اگر آپ دیکھیں اور میں بھی دیکھوں اور سوچوں تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، یعنی میرے روح کو جسم دینے کے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے. اور اگر میں مزید سوچوں تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ تم تو ایک بہت بڑی چیز ہو، ظاہر میں تم اشرف المخلوقات ہو، اور میری عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ تمہارا تو مقصود یہ دنیا ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں تو یہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی. میری عقل مجھے یہ کہتی ہے، نہ یہ جسم تمہارا ہے، نہ یہ ماں تمہاری ہے، نہ باپ تمہارا ہے، نہ بیوی تمہاری ہے، نہ بچے تمہارے ہیں، نہ مال تمہارا ہے، نہ کارخانہ تمہارا ہے، نہ یہ پلاٹ تمہارے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. میری عقل مجھے کہتی ہے یہ تو تمہیں حاصل، یہ تمہارا حاصل ہو نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا ظاہر میں کہ بھئی یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یا آپ کسی بینک سے قرضے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ان کو اپنے ایسٹس بتاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ایسٹس ہیں اور اس کو جو ہے تم گروی رکھ لو، مثال کے طور پہ عرض کرو. تو ایسٹس ہمارے تو ہے ہی نہیں. سوچیں نا تھوڑا سا آپ، ایسٹس تو میرے ہیں نہیں، میرے پاس جو ہے، میرے پاس جو چیز ہے وہ تو میری حقیقت تو میری روح ہے. اب یہ سارا ظاہر تھوڑی توجہ سامنے کرنا، یہ بڑی دیکھیں، الم نخلقکم من ماء مہین، یہ ایک جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ تم دیکھو اپنی پیدائش کے اصل کو دیکھو، تمہاری ایک حقیر پانی کی بوند جو ہے وہ تمہاری اصل ہے.
اور پھر وہ اس کو میں فجعلناہ فی قرار مکین، پھر میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیتا ہوں۔ ماں کے رحم میں بچہ بڑا محفوظ ہوتا ہے، یعنی بہت سی، یعنی کوئی معمولی حرکت یا مناسب آپ ورزش بھی کر سکتے ہو ماں جو ہے۔ تو بہرحال میں یہ سارے مضمون کے وہ نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محفوظ ہے، پناہ گاہ میں، ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے، محفوظ ٹھکانے میں ہے، اور یہ کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معین اندازے تک۔ اب ظاہر ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بچہ نارملی 9-10 مہینے میں بچہ آ جاتا ہے دنیا میں، لیکن کتنے عرصہ رہے گا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کب پیدا ہوگا، قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں یعنی عام طور پہ، اور تھوڑے مطلب بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی یہ حساب کتاب بھی اللہ کا ہے کہ بچے کو وہ کب دنیا میں لائے گا۔ اچھا، اب فقدرنا، اس کے لیے ہم نے ایک اندازہ لگا دیا، کس کے لیے؟ اس جو ظاہری ہمارا جسم ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں تفصیل آتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ سارا اس کا جو رزق ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ایک اندازہ ہے، یعنی انسان کی پیدائش، انسان کی موت، اور جو بھی اس کے حالات ہیں، یعنی جو اس کا رزق ہے وہ پہلے سے مقرر شدہ ہے۔ یہ تو ہم لبنے ہو گئے ہیں کہ رزق کے حصول کے لیے اپنے رازق کو بھول گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس طریقے سے رکھنا چاہتا ہے، وہ جو مقدر ہے اس کا، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں زیادہ پاگل پنتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ، بہرحال فقدرنا، ہم نے اس کی زندگی کا ایک اندازہ لگایا، فنعم القادرون، تو ہم کیسا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں، ظاہر ہے۔ ویل یومئذ، اب یہ ہے نا کہ اس تمام جو صورتحال بیان ہوئی، یا جو یہ پیدائش ہوئی ایک انسان کی، اب یہ تو تھی اس کی، یعنی اس کی پیدائش اصل میں ایک امتحان ہے، نمبر 1 نبتلی، دوسرا اس کا مقصد اس کو ترقی دینا ہے اعلیٰ درجے میں۔ انسان کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ مقام، جس مقام پہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یا جو مقام اس کو دینا چاہتا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو قرآن سے بات ہے وہ کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے بعد اس کا مقام نمبر 2 ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی ہے، یعنی مقام انسانیت کو آپ بندگی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ بندگی ہے۔ اب یہ یعنی بجائے یعنی اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنے منعم کو جانتا، اس کے مقصد یعنی اس کے ذہن میں جو مقصد ہے اس کو معلوم کرتا، اس مقصد کو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے منعم حقیقی کو، اپنے خالق کو اور اپنے رب کو پہچان لیتا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانتا، پھر اپنے رب کو پہچان لیتا، اور پھر یہ پوچھتا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کیا کرنا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، آیا نیچے جانا ہے اوپر جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نیچے کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن
جب ہدایت اس کے سامنے آتی ہے، اور ہدایت میں کیا ہے کہ اس کی منزل اور منزل تک پہنچنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ ہر نماز میں پڑھتے نہیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، سیدھا راستہ. تو اب اس کو چاہیے تھا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا، رجوع اللہ، لیکن یہ تو ایسا نہیں کر رہا. اللہ کی طرف تو یہ رجوع نہیں کر رہا. تو یہ تو غیر اللہ کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے، غیر اللہ کو یہ اپنا مقصد حیات بنا چکا ہے. جس نے بھی غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، غیر اللہ کا آپ معنی جان رہے ہیں نا، میں آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں. غیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے دیگر کو پکارنا شروع کر دیں. لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا جو ہے وہ جائز ہے، حق ہے. لیکن ہم تو حق کو چھوڑ کے دیگر کو پکارنے لگتے ہیں. آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں. ہم جو ہیں اللہ کو بھلا کے، چاہیے تو اللہ کو ہم پکار دیں، اے اللہ اے اللہ میں نے آپ کی طرف آنا ہے، آپ میری منزل ہے، میں نے آپ کے راستے پر چلنا ہے، میں نے آپ کے نبی کے راستے پر چلنا ہے، آپ میری امداد کریں، مجھے اپنا سیدھا راستہ بتائیں، میں تیری بندگی کرنے والا ہوں، تجھی سے مدد مانگنے والا ہوں. اس کی بجائے یہ دنیا کی آرام اور آسائش اور دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گیا. اور یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، دھوکے میں پڑ گئے ہم. آپ دیکھیں ہمارے مسائل، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، ہمارے مسائل کا تعلق صرف دنیا سے ہے. اکثر اوقات میں نے گلا، یعنی انسان کو گلا مند دیکھا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ پشتوں میں ایک کہتا ہے نا، یہ نیستی، یہ غربت کو وہ نیستی قرار دیتے ہیں. لیکن غربت ہو یا امیری ہو، یہ دونوں حالتیں ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر دونوں حالتوں میں. یہ نیستی نہیں ہے، یہ امتحان ہے. ہم نے اس کو، اصل میں ہم سب دنیا کی فراوانی کے طالب ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں، بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. حق کی آواز پر کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ لبیک کہنے میں ہماری عافیت ہے، ہماری ترقی پوشیدہ ہے اس لبیک میں. آپ لبیک کہہ دیں، آپ کو دنیا ضرر نہیں پہنچائے گی. یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کو لبیک کہہ دیں اور کہہ دیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. میں جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، میں نے تجھے لبیک کہنا ہے. اور کیوں کہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں، تیرا جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں، تو یکتا ہے، اور میں نے تیرے پاس آنا ہے. تو یہ لبیک کہہ کے جب آپ اس کے راستے پر محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلنے لگے تو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہم لوگ آ گئے ہیں، اور وہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے اور اس کی ناشکری میں مصروف ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں.
2 بچے میرے پاس ہیں، ارد گرد ہیں، اور بس اس میں یعنی میں اگر ایک باپ ہوں یا میں اگر ایک ماں ہوں تو بس 2-4 بچوں ہی میں میرا دل لگا ہوا ہے۔ دیکھیں بچوں کو پیدا کرنا، یعنی اگر آپ کے بچے ہوں یا آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، یا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ وقتی طور پہ کھیل بھی رہے ہیں، لیکن دل تو آپ کا دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیا والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا دل تو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں، ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں وہ انسیت کے طالب ہوتے ہیں، آپ کی محبت، آپ کی ظاہری محبت کے طالب ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ تو سب کچھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، کریں آپ، لیکن دل تو آپ اللہ کو دے دیں نا، دل تو اللہ کی امانت ہے، محبت ایک اللہ سے۔ بہرحال تو جو ایسا نہیں کرے گا، مضمون کے خلاصے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں کرے گا، جو اپنی ظاہری جو اس کا جسم ہے یا جو اس کی زندگی ہے، اس کی اگر حقیقت پر غور نہیں کرے گا تو پھر تو وہ کام سے گیا، وہ تو پھر آگے نہیں چل سکتا۔ جس نے اپنے ظاہر کے رب کو بھلا دیا، وہ اپنے باطن کے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ ظاہر کا رب، پہلے آپ ظاہر کو دیکھیں، پھر اپنی حقیقت کو دیکھیں، پھر اپنے ظاہر و باطن کے رب کو دیکھیں، پھر اس کی طرف ایک مضبوط تعلق جوڑنے کی اس سے کوشش کریں، اس کو اپنی منزل بنائیں، اور منزل بنانے کا یعنی منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی پیروی، اطاعت رسول، اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت کے ذریعے بہت بڑے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فاولئک لهم الدرجات العلی، جس نے بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی تو بڑی فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کے لیے بلند درجے ہیں، اور بلند درجے اتنے ہیں کہ اس کا تو کوئی کہنا نہیں ہے۔ جب آپ کی منزل اللہ ہے اور اللہ جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو آپ کی ترقیوں کی بھی حد نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کی جو ترقی ہے اس کی بھی حد نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا، لیکن اگر ہم سوچ اور سمجھ سے ہم نے کام نہیں لیا تو پھر کیا ہے؟ تباہی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل، اچھا بس یہاں تک ہے، ترجمہ سنا دیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟
فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اس کو ہم نے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، الی قدر معلوم، ایک معین اندازے تک، فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، تو ہم کیسے اچھے اندازہ لگانے والے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ويل يومئذ للمكذبين. Woe on that day to the rejectors. ألم نخلقكم من ماء مهين. Did we not create you from an insignificant fluid? فجعلناه في قرار مكين. Then lodged it in a secure place? إلى قدر معلوم. For a known term. فقدرنا فنعم القادرون. We measured precisely. We are the best to measure. ويل يومئذ للمكذبين. Woe on that day to the falsifiers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔